سورہ بقرہ آیت نمبر 273 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء تنگ دستوں کے لیے الذین جو احصروا رکے ہوئے ہیں فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے ضربا چلنا پھرنا فی میں الارض زمین میں یحسبہم انہیں سمجھے الجاہل ناواقف اغنیاء مالدار یعنی ناواقف ان کو مالدار سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے من التعفف سوال سے بچنے سے تعرفہم تو پہچانتا ہے انہیں بسیماہم ان کے چہرے سے لا یسألون وہ سوال نہیں کرتے الناس لوگوں سے الحافا لپٹ کر وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من خیر مال سے فإنا تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض تنگ دستوں کے لیے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ طاقت نہیں رکھتے ملک میں چلنے پھرنے کی یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف انہیں سمجھے ناواقف ان کے سوال نہ کرنے سے مالدار سمجھتے ہیں ان کو تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا تو انہیں ان کے چہرے سے پہچان لیتا ہے وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ لپٹ کر وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم اور تم جو مال خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر خود کو پورا وقف کیا ہوا ہے انہوں نے جو اپنا سارا وقت جو ہے دینی خدمات میں لگا دیتے ہیں تو اس وجہ سے اپنی جو ان کی کمائی کا وقت ہوتا ہے وہ ان کا ضائع ہو جاتا ہے تو ان کا خیال رکھنا ہے یعنی وہ لوگ جو سوال نہیں کریں گے لیکن میں اور آپ ان کا خیال رکھیں گے ان پر خرچ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں ایک گروہ تھا جس کو تاریخ میں اصحاب الصفہ کہتے ہیں۔ یہ پوری دنیا سے لوگ آئے تھے اور مسجد نبی میں بیٹھے رہتے تھے اور قرآن حدیث پڑھتے تھے غور و فکر کرتے تھے اور اسی میں جو ہے دن رات لگا لیتے تو اس طرح کے لوگوں کو ظاہراً تو یہ لوگ کچھ نہیں مانگتے لیکن ان پر خیر خیرات کرنا خرچ کرنا بہت بہتر ہے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کے یتیم بچوں کی حفاظت وہ سب ان پر اللہ نے فرمایا کہ ان پر جو ہے ان پر زیادہ سے زیادہ مال خیر خیرات جو ہے کیا کریں۔ یہاں پر سوال کرنے سے بھی ممانعت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچاتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کو سوال کرنے سے بچائے گا اور جو دنیا سے بے پرواہی کرے گا تو اللہ بھی ان کو دنیا سے بے پرواہ کر دے گا اور جو صبر کی کوشش کرے گا اللہ اس کو صبر دے گا اور صبر سے بہتر اور فراخ نعمت دوسری نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سوال زیادہ کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسا ہوگا کہ اس پر بالکل گوشت نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اور دوسری حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جس بندے نے مال کی زیادتی کے لیے دوسرے سے سوال کیا تو یہ ایسا ہے کہ بندہ آگ کا ایندھن جمع کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب حکیم بن حزام ایک صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، انہوں نے دیا، پھر وہ دوبارہ مانگا، انہوں نے تو دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کے مال کی ایسی مثال ہے کہ یہ خوبصورت لگتا ہے مگر اس کا حرص زیادہ ہوتا ہے اور جو کوئی صبر سے کام لے اس دنیا میں تو وہ بہتر ہے۔ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کی قسم جس نے تمہیں بھیجا آج کے بعد موت تک کس سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو ہے سالانہ وظیفہ ان کے لیے مقرر کر دیا تھا تو بھی وہ جو ہے حکیم بن حزام نہیں لیتے تھے اور غنیمت کے مال میں بھی کچھ بھی نہیں لیتے تھے اور اسی طرح موت تک جو ہے کس سے انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ اللہ پاک میرے اور آپ سب کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرے کہ دوسرے کو دیں گے اور خود سوال نہیں کریں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔